مختصر دعا سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، تو تفصیلی دعا کیوں مانگ رہے؟ اب یہ کیوں مانگ رہے ہو کہ تشریح میرے اس عنوان میں آنے والی ہے۔ تو اس میں سے بہار میں علامہ مجلسی نے بھی یہ لکھا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ امام کے ایک صحابی کا جملہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آیا، کوئی پریشانی جس میں نے یہ دعا نہ پڑھی اور وہ مسئلہ فوراً حل نہ ہوا۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک ذرا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دعا کا جو اتنا اثر بتایا جا رہا ہے، اچھا مجھ پر اس وقت زیادہ اثر اس لیے ہے کہ ابھی میں نے 10 دن پہلے یہ دعا یہاں سے پہلے جو میں اشرا پڑھ رہا تھا، اور ابھی کتنے میرے خیال 10 دن ہوئے ہوں، 10 یا 15 دن، اور میرے پاس یہ اطلاع آئی ایک مومن کی جانب سے کہ مولانا آپ نے مجلس میں پڑھا، ہم نے بھی اس کو عام طریقے سے لیا، لیکن اس دن سے میں نے ایک ہفتے تک یہ دعا پڑھی، میرا ایک ناممکن کام، انہوں نے ایک تفصیل بتائی، بس سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی مر رہا ہو، مرتا ہوا آدمی زندہ ہو جائے، نہیں یہ جملہ بھی غلط، سمجھیے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا مشکل کام وہ حل ہو گئے۔ تو اب اس لیے ذرا میں بھی زیادہ جوش کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کتابوں میں ایک چیز کہا جانا، وہاں تو یہ 50-50 چانس ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں روایت صحیح ہے، پتہ نہیں روایت غلط، گرچہ اس کی وجہ سے ہم روایتوں کو ٹھکرا نہیں سکتے، ہمیں روایتوں کے ماہر یعنی مرجع وقت سے پوچھنا پڑتا ہے، لیکن جب کبھی کسی روایت کے فوراً بعد اتنے جلدی اثر ہو، ٹیکنیکل پوائنٹ صرف یہ کہ روایت اصل میں یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے گیا تھا، حج کا زمانہ تھا یا حج کے بعد کا یا حج سے کچھ پہلے کا، اور رات کے وقت میں وہاں پہنچا۔ آج کی دنیا اور 1300 سال پہلے کی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مجمع کے اعتبار سے بھی، اندھیری رات، آج تو رات کبھی اندھیری ہوتی ہی نہیں ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آپ کو رات کو زیادہ مزہ آئے گا، دن کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو جب کہ روایت ہے اس وقت رات کے وقت خانہ خدا کے صحن میں کسی کا ہونا تقریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں تھا کہ اچانک میں نے سنا ہجر اسماعیل سے کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے اور ایک مختصر جملہ بھی، اس ہجر اسماعیل میں جسے عام مسلمان حتیم کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی شخص سجدے کے عالم میں ہے اور یہ جملہ اس کی زبان پہ آ رہا۔ اور جب میں اور قریب گیا تو میں نے پہچان لیا کہ ارے یہ تو میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، چوتھے امام سجدے کے عالم میں صرف ایک جملہ ارشاد فرما رہے۔ پھر جب امام نے اپنا سجدہ ختم کیا، امام کا سجدہ بھی بہت طولانی سجدہ ہوتا تھا، تو راوی نے کہا کہ مولا یہ جو آپ فرما رہے تھے یہ کیوں؟ کہا یہ وہ دعا ہے کہ انسان دنیا کے کسی کام کے لیے بھی یہ دعا کرے گا، اس کا وہ کام فوراً ہو جائے گا۔ دیکھیں وہ روایتوں کو میں نہیں مانتا ہوں، یعنی میں سے مطلب میری حیثیت کچھ نہیں ہے، مراجع جو روایتوں کی پرکھ کرتے ہیں، جس میں اس قسم کے جملے ہوتے ہیں کہ اگر یہ دعا کی تم نے اور کام نہیں ہوا تو مجھ پر لعنت کرنا یا میرا گلا پکڑنا یا مجھ سے آ کے شکایت کرنا، وہ ساری باتیں غلط۔ لیکن امام نے کہا کہ ہر کام، اور راوی کا پھر جملہ تھا کہ میں نے اس کے بعد جس مسئلے میں، ہاں مسئلہ ہونا چاہیے، ہمارے یہاں لوگ دعاؤں کو بھی غلط استعمال کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے یا کراچی میں ٹیکسی نہیں مل رہی ہے تو دعا اس نے مانگی، یا ویگن نہیں آ رہی ہے جس میں اس کو جانا ہے تو اس نے اتنی اسٹرانگ دعا مانگ لی جو امام نے کہا مردے کو زندہ کر دی۔ ہر دعا کا اپنا ایک طریقہ ہے اس کے استعمال کا، جس کو آپ سمجھیں گے میڈیکل سائنس۔ خلاصہ یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جس بڑے مسئلے میں نے یہ دعا مانگی، یہ چوتھے امام کی دعا، چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ والی لمبی لمبی دعائیں پڑھنے والا امام معصوم مختصر دعا پڑھ رہا ہجر اسماعیل، اور ابھی کار مسئلہ حل ہوا۔ لیکن میں نے کہا اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ تھا کہ یہ دعا چوتھے امام نے ہجر اسماعیل میں مانگی، تو اس کی بیسٹ جگہ تو وہی، کیونکہ دعا میں الفاظ کے ساتھ دو چیزیں اور دیکھنا ہوتی، اوقات، ٹائمنگز، کہ کب کس ٹائم کی یہ دعا ہے، اور جگہ کس جگہ کی یہ دعا۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا کوئی ٹائم نہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی کوئی جگہ نہیں، لیکن کچھ کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اب ہمارے علماء ایک لفظ استعمال کرتے رجاءن، اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہیں سے کہیں چلا جاؤں۔ اس کے بعد اس لفظ کے استعمال کے بعد پھر آپ مثلا شب جمعہ کی دعا شب بدھ بھی پڑھ سکتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کے پردے کی دعا کو اپنے گھر کے پردے کو پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. رجاءً کا لفظ جو آج کل ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے. تو اصل دعا تو اس جگہ کی ہے. لیکن وہی انگریزی کا محاورہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، من لم یدرک الکل لم یدرک الکل، مولا کا فرمان ہے اصل میں. جسے پوری چیز نہ ملے تو جتنی ملے اتنی تو کم از کم حاصل کر لے. تو چار لفظ یہ دعا کیا ہے؟ آسان ترین دعا. راوی کہتا ہے امام سجدے میں کہہ رہے تھے کہ عبدو کا بے فنائک، مسکینوں کا بے فنائک، فقیروں کا بے فنائک. بس قائلوں کا بے فنائک، فنا مانے دہلیز، دروازہ، چوکھٹ. تیرا بندہ تیرے دروازے تیری چوکھٹ پر. سوال کرنے والا تجھ سے سوال کر، سائلوں کا تجھ سے سوال کرنے والا تیری چوکھٹ پر. مسکینوں کا تیری بارگاہ میں مسکین بن کے آنے والا تیری چوکھٹ پر ہے. فقیروں کا تیرا محتاج ہے تیری چوکھٹ پر. بس ایک جملہ. جتنی دیر امام نے ذکر کیا وہ کیا، کیونکہ امام تو یہ دعا کسی حاجت کے لیے نہیں مانگ رہے ہوں گے. لیکن پھر راوی کہتا ہے کہ زندگی میں میرا کوئی مسئلہ نہیں رکا جب کبھی بھی یہ دعا میں نے سجدے کے عالم میں اپنے شہر میں بھی پڑھی تھی.